پورے ملک پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہے اور مجموعی لحاظ سے اکثریت ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر یہ قدرتی آفات سیلاب کی صورت میں نازل ہو چکا ہے اور کل تک ہنستے مسکراتے چہرے آج مرجھائے ہوئے ہیں۔ کل تک کی بستیاں جو آباد تھیں وہ آج ویران ہو چکی ہیں۔ کل تک گھروں میں کھیلنے کودنے والے بچے بچیاں بزرگ جو اپنے پیاروں کے ساتھ ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آج کہیں کون سی اداسی ہے، کہیں کون سی پریشانی ہے، کہیں گھر کا ایک آدمی موجود ہے، پورے کا پورا گھر ختم ہو چکا ہے، پوری فیملی ختم ہو چکی ہے، ہر طرف مایوسی اور ویرانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے سوچ فکر کریں کہ اللہ کی ہر کام میں کتنی بڑی حکمت ہے، بصیرت ہے، اللہ کی ذات کا ہر کام میں کیسی حکمت ہے۔ یہ پانی نہ ہو پھر بھی انسان کا جینا محال ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پانی اگر نہ ہو، پانی اگر زیادہ ہو جائے پھر بھی انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے، ڈوب کے مر جائے گا۔ پانی نہیں ہے پیاس سے مر جائے گا۔ آج تک اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ ہم تک پانی جس طریقے پہ پہنچا رہا ہے، اس سے پہلے اور قیامت تک انسان اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے۔ جب پانی حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، ندی نالے ہوں، بالکل پہاڑ ہوں، ریگستان ہوں، پکی شاہراہیں بنی ہوئی ہوں، پکے ڈیم بنے ہوئے ہوں، پانی ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ جب وہ آتا ہے تو سب کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ پانی کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، یہ پانی اتنی طاقتور فل ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز بھی ٹک نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا۔ ہم سے پہلے لوگ جو زندگی گزارتے تھے، اللہ نے ہمیں کچھ عقل اور شعور تو دیا کہ ہم ان کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کیا تھا۔ ہمارے اوپر کبھی پانی کا عذاب ہے، سیلاب کا عذاب ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی مہنگائی ہے، کبھی کون ہے، کبھی کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے اسلام اور دین کو دیکھنا ہے کہ ہمارا دین اور اسلام ہمیں اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ دو وجہ ہوتی ہیں سیلاب، زلزلے، ان چیزوں کے آنے کی، ایک ظاہری ایک باطنی۔ قرآن نے ہمیں دونوں چیزیں بتائی، ہمارے نبی نے ہمیں دونوں چیزیں بتائی۔ ظاہری سیلاب آنے کی وجہ ہمارے ندی نالے، ہم نے گھر کا جتنا بھی کچرا ہے وہ سارے کا سارا ندی میں پھینکنا ہے، اپنی نالی میں پھینکنا ہے، اپنی گلی کے اندر جو جہاں سے پانی نے گزرنا ہے وہاں پہ پھینکنا ہے، کچرا سارے کا سارا ہم نے وہاں پہ پھینکنا ہے تاکہ یہاں سے پانی اس کو بہا کے لے کر چلا جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ آگے سے نالی کو بند کرے گا۔ یہ تو ظاہری ہے۔ نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہوگا، جہاں پہ نکاسی ہوگی وہاں ہمارے گھر کا، ہمارے گلی کا، ہمارے شہر کا سارے کا سارا کچرا اس کے اندر جائے گا، اور اس کو صفائی ستھرائی ہم میں سے کسی نے کرنی نہیں۔ ہم اپنے گھر کی بڑی عالیشان عمارت بنائیں گے، خوبصورت گھر بنائیں گے، اللہ ہم سب کو اپنا گھر نصیب کرے، لیکن ہماری عقل اور شعور اس چیز کا نام
ہم 4 فٹ کی گلی یا اس کا راستہ اس کو پکا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں جو گندگی بنتی ہے بنتی رہے، میرا گھر اندر سے، وہ ہماری گلی، وہ ہمارا گھر ہے، وہ محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں. یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ہر اعتبار سے، ہر انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، اس نے یہی سوچا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے، یہ کام تو اداروں کا ہے، یہ کام تو بلدیات کا ہے. اللہ نے ہمیں عقل شعور دیا ہے کہ جہاں پہ گندگی آپ کی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سائڈ میں جو انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ پھینک دو. نہیں، ہم نے نالی میں پھینکنی ہے، ہم نے روڈ پہ پھینکنی ہے، ہم نے سڑک پہ پھینکنی ہے، ہم نے سڑک سے اٹھانی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب ہر بندہ اپنے کام کو کام ہی نہیں سمجھتا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جس وقت بارشیں ہوتی ہیں وہی ندی نالے جو ہمارے وجہ سے وہ بند ہوتے ہیں، ان میں پانی چڑھتا ہے اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے. وہی پانی گھروں میں آتا ہے، وہیں پہ وہ گھروں میں لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان کر کے چلا جاتا ہے. یہ تو ظاہری چیز ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کا، ایک عام انسان کا یہ حق بنتا ہے اپنے گھر کا، اپنے گلی محلے کا خود خیال رکھنا. اور ہم صفائی ستھرائی، اللہ کے نبی نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی تو آدھا ایمان ہے. ہمیں صفائی کے متعلق کچھ بھی کرنا نہیں. اور درخت لگانے، اللہ کے نبی نے اس کی اتنی فضیلتیں اور بشارتیں بیان کی ہیں. یہ درخت جو ہے نا، یہ عام درخت نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ جو درخت ہے نا، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس رات یہ اللہ کی تعریف بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے، صبح کے وقت یہ کٹ جاتا ہے. یہ درخت جس رات اللہ کی تعریف بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے، صبح کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. میرے محترم دوستو، ہم اللہ کی تعریف کتنی دیر کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ کیا اس طرح ہوا کہ رات کو ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، صبح ہماری سانس بند ہو گئی؟ اللہ ہم پہ بڑا کریم ہے، اللہ ہم پہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو راستہ بتایا، ہم اس کو بھول چکے ہیں. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. درخت کاٹے جا رہے ہیں، ندی نالوں کے اوپر جہاں سے پانی کی گزرگاہیں ہیں وہاں پہ ہماری نکاسی کے بجائے وہاں پہ ہمارے گھر آباد ہو رہے ہیں، بستیاں آباد ہو رہی ہیں. وہ پانی تو پانی ہے، اس نے تو جب آنا ہے وہ آگے رہے گا، وہ اپنے راستے سے تو ہر حال میں جائے گا. یہ ظاہری چیزیں ہیں. ندی نالوں کی صفائی، روڈ کی صفائی، صفائی کا خاص خیال، اس کے لیے بہترین نکاسی کا نظام، یہ سارا یہ ظاہری چیزیں ہیں. یہ ہوں گی تو شاید بارشیں تو ہوں گی، شاید اتنا نقصان نہ ہو. دوسری چیز باطنی، جو ہمارے دل کے جو مسلمان ہیں اس کے ساتھ. ہمارے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. قرآن کہتا ہے یہ جو ہے دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے نا، دوسری جگہ میں اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ کسی پہ ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان اپنی جان پہ خود ظالم، خود ظلم کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی بھی تمہیں پریشانی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کے کرتوتے ہیں. یہ جو تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اعلانیہ. جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں اعلانیہ گناہ ہونا شروع ہو جائیں گے اس قوم میں اللہ کا عذاب اور بیماریاں عام ہو جائیں گی. ہمارے یہاں اعلانیہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، گھر کی مائیں بہنوں کی عزتیں کیسے نیلام ہو رہی ہیں، بازاروں میں کیا حالت بنی ہوئی ہے. سود عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ہم خود کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دینے والے ہیں.
اور اللہ کا عذاب ہم پہ پھر آتے رہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہائے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور قرآن نے ہمیں گناہ کر کے، گناہ کے متعلق اللہ نے ہمیں ذکر و اذکار بتائی کہ اگر تم سے ناشکری ہو چکی، تم گناہ کر چکے ہو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو، اگر تمہارے گناہ ہو چکے ہیں، کون ہے وہ ذات جو تمہارے گناہوں کی توبہ کو قبول کرے گا؟ اس سے توبہ کرو، اور توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ جانتا بھی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن نے توبہ کا جو طریقہ بتایا وہ بھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی ٹھکی توبہ کر لو۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ ایسی توبہ جو گناہ ہو چکا تھا، جان کے کیا ہے یا بھول کے کیا ہے، اللہ کے سامنے پکی توبہ، یا اللہ آج کے بعد میری توبہ ہے، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ بھی۔ یہ ہے توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ دل میں آئے گا، دل میں، ذہن میں، زبان پہ خیال آئے گا یہ گناہ دوبارہ کر لو نہیں، میں نے اللہ کے سامنے عہد کر لیا۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، عادت بنی ہوئی ہو، اس کو چھوڑے گا، اس پہ مشکلات آئیں گی، لیکن وہ عزم کر لے گا، اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے پکی توبہ کر لیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو دنیا کے عذاب ہیں ان کے متعلق فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو دنیا کے اوپر تمہارے اوپر عذاب اللہ بھیج رہے ہیں نا، یہ اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کبھی سیلاب کا عذاب، کبھی زلزلے کا عذاب، کبھی ظالم حکمران مسلط، کبھی تمہیں کس کی طرف سے کون روند رہا ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے لعلہم یرجعون، شاید تم دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ یہ بڑا عذاب جب آئے گا نا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جب وہ آ جائے گی بڑا قیامت والے دن، ایسی دردناک قیامت کا منظر ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھے گا انسان کو کیا ہو چکا ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، قرآن کہتا ہے اس کے سامنے اللہ جہنم کو لے کر آ جائے گا، جہنم اس کے سامنے ہوگی۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، یہ کون ہوگا؟ جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی سے رشوت لی ہوگی، سود خور ہوگا، زناکار ہوگا، بد کردار ہوگا، قاتل ہوگا، حرام خور ہوگا، ایسے شخص کے سامنے قرآن کہتا ہے جہنم کو سامنے لے کر آ جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دنیا کی نفسی خواہشات یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ عمر، یہ زندگی، اس نے کبھی بھی وفا نہیں کرنی ہے، اس نے کسی بھی جگہ پر انسان کے ساتھ پہنچنا نہیں ہے، یہ کسی بھی جگہ میں انسان سے ختم ہو جائے گی، یہ بے وفائی کر لے گی۔ دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، دنیا انسان سے آگے بھاگ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن کہتا ہے جب قیامت والے دن، قیامت کا منظر ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایسی انسان کی حالت ہوگی وہ اس کو لاپرواہ کر کے رکھ دے گی، اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اس کو یہی ہوگی نفسی نفسی، اللہ آج کے دن میرا کیا بنے گا، اللہ آج کے دن میرا کیا ہوگا، آج میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، یہی اس کے اوپر ہوگا۔ آج جس دنیا کی خاطر ہم نہ حلال کو دیکھ رہے ہیں، نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں موت کا ڈر ہے، نہ ہمیں قبر کا ڈر ہے، نہ ہمیں حشر کا ڈر ہے۔ موت بھی حقیقت ہے، قبر بھی حقیقت ہے، میدان محشر بھی حقیقت ہے، جنت بھی حقیقت ہے، جہنم بھی حقیقت ہے۔ ہم ان چیزوں کو برا کے اپنا گھر سجانے کے لیے سنوار رہے ہیں،
گھر بنانا عیب نہیں ہے، لیکن ایسا گھر بناؤ جو حق حلال کی محنت سے بنا ہوا ہو۔ کسی کی زمین قبضے میں کر کے، اس کے اوپر غصب کر کے، کسی کا مال لوٹ کے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کے اپنا گھر تو بنا لیا ہے، یاد رکھ لو یہ گھر رہنے کے لیے ہے، رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، رہنے کے لیے۔ آپ کا اور میرا ہمیشہ کا گھر قبر ہوگا۔ اس قبر کے متعلق سوچو، آج ہمارے قریب میں بستیوں میں جو قبرستان ہیں، یہ بارشیں ہوئی ہیں، جا کے ایک چکر ضرور لگا کہ ان قبرستانوں کا آ جانا، ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ہم سے زیادہ اس دنیا کو چلانے کا نظام سیکھتے تھے، آج ان کی قبریں پانی کے اندر بہہ چکی ہیں، آج ان کی قبریں زمین کے اندر جا چکی ہیں، وہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، میرے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی ہے، میں جب چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس لیے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار ہے، استغفار کثرت کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام، سورۃ نوح کے اندر میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمارے اوپر یہ مسائل ہیں۔ قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنی قوم سے کہا کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ اب کتنا استغفار کرنا ہے؟ مال کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ علماء نے لکھا 1000 2000 مرتبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گا، مال میں بھی برکتیں عطا کرے گا، وہاں سے اللہ آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہو۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور دوسرا آیت کریمہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق اگر وہ یہ والا کلام نہ پڑھتے، یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اگر وہ یہ کلام نہ پڑھتے قیامت کے دن تک، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے فرمایا جب انسان پہ آزمائشیں، امتحان، بلائیں، مصیبتیں آ جائیں، اس کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، سمندر کا پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں سے اس تسبیح کی وجہ سے باہر نکال کے نجات دے سکتا ہے، اے امت محمدیہ ہمارے گناہ ہیں، ہم کثرت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، اللہ ہمیں دنیا کے مصائب سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح بھی 100 دفعہ پڑھ لیں، شام کو بھی پڑھ لیں، صبح بھی استغفار کر لیں، شام کو بھی استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ بھی مشکل ہیں، یہ تو کہہ سکے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جو مجھ سے گناہ ہو چکے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اللہ میں نے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، معاف کیوں فرما دے، لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے سامنے کہا ہے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ اگر بابا کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو اولاد کی بہتری کی اولاد قبول ہوگی۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے آگے دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے ساری امت کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ایسے اللہ کے سامنے، اے اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور جو اس وقت سیلاب خیبر پختونخوا کے اندر آیا ہوا، وہاں کے حالات مجھ سے آپ اور ہم سب ایک دوسرے سے زیادہ جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آ رہی ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے، پہچاننے والا، تعلق والا ہے، ان کے ساتھ مالی طور پہ تعاون کیا جائے۔ ظاہر بات ہے جو دنیا سے چلے گئے ان کا مداوع کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کا گھر نہیں ہے، گھر ہے بچے نہیں ہیں، ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ جانی مالی، جانی کیا ہے ہم وہاں جا نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، مال تو ہمارا ہر جگہ میں دنیا کے کونے پہ پہنچ سکتا ہے، تو
تو ان تک بھی ہم پہنچائیں، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔